جس نے انسانیت کا لبادہ اوڑا، مالک کائنات اسے امیر کہنے کو تیار نہیں. تجھے امیر بننے کا شوق کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ 22 پارے میں فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم کتنے اجلے کپڑوں والے کیوں نہ ہو جاؤ، تم سونے چاندی ڈالر پاؤنڈ کے مالک نہ ہو جاؤ، سارے کے سارے میرے در کے فقیر ہی رہو گے. یہ امیر بننے کے چکر میں تو نتیجہ یہ نکلا کہ بیٹے ماں باپ کے جنازوں سے محروم ہو گئے. اس امیری کے مزے تم نے لوٹ لیے. بیٹا اپنا حصہ لے کے کہیں بیٹھا، بیٹی اپنی حصہ لے کے کہیں بیٹھی ہے، پھر بھی اتنا کچھ کھانے کے باوجود، باپ کی زندگی کو خط کھگولنے کے باوجود ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں. اب بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ اس دنیا کے پیچھے لگ کے دنیا تو گئی سو گئی، دنیا کی چاہنے والے بھی گئے. میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنے پر رحم کھاؤ، اللہ کے واسطے رحم. یہ نہ ہو کہ جو رحم کرنے والا وہ رحم کرنا چھوڑ دے، جو توبہ قبول کرنے والا وہ توبہ کے دروازے بند نہ کرے. بیٹا پاس سے گزر جائے، باپ بلائے، بیٹا باپ کی طرف منہ نہ کرے، پتہ لگتا ہے باپ بیٹا ناراض ہے. بیوی کو شوہر 10 دفعہ بلائے، بیوی بات کا جواب نہ دے تو پتہ لگتا ہے بیوی ناراض ہے. حرم میں دعا ہو رہی ہے، مکے میں دعا ہو رہی ہے، مدینے میں دعا ہو رہی ہے، میرے عزیزوں بازاروں میں مارکیٹوں میں دعا ہو رہی ہے. اپنے بھی کر رہے ہیں، بیمار بھی کر رہے ہیں، صحت مند بھی کر رہے ہیں، امام کعبہ بھی کر رہے ہیں، جامع مسجد کے امام بھی دعا کر رہے ہیں. بار بار رو رو کے شب برات میں، لیلۃ القدر میں، عیدین میں خدا کو، تہجد کے سجدوں میں، اشراق میں، چاشت میں، وبین میں، فرض نمازوں میں نفل پڑھنے کے بعد رو رو کے اللہ جل شانہ کو پکار رہے ہیں. مالک کائنات دکھی کو سکھ نہیں دے رہا، غم والے کو خوشی نہیں دے رہا، بے اولاد کو اولاد نہیں دے رہا، اللہ اکبر، بے روزگار کو رزق نہیں دے رہا، تو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ بیوی ناراض ہو پنچایت بنائے گا، یار ناراض ہو یاروں سے سفارش کرائے گا. اگر خدا ناراض ہو جائے تو میرے عزیزوں بتاؤ ہمارا کتنا قدم، کتنا ماں خدا کی طرف آگے بڑھ کے گئے ہیں. وہی ہے چال بھڑنگی سی جو پہلے تھی وہ اب سی ہے. نہ نظریہ بدلا، نہ سوچ بدلی، نہ فکر بدلا، نہ منصوبہ بدلا. کہنا اللہ چھپڑ پھاڑ کے رحمت برسا دے، اللہ اکبر، چھپڑ پھاڑ کے اس سے مانگ رہے. 5 نمازوں سے 1 نماز کا سجدہ کرنے کو بھی تیار کوئی نہیں. جب بھی تیرے ہاتھ اٹھے اپنے لیے مانگا، اولاد کے لیے مانگا، یار کے لیے مانگا، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے مانگا، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مانگا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے مانگا، ہوا کی بیٹی کے لیے مانگا، اپنوں کے لیے مانگا، پرایوں کے لیے مانگا، اجتماعی دعا میں سارے نمازیوں کے لیے مانگا، بیماریوں کے لیے مانگا، بے اولادوں کے لیے مانگا. اللہ فرمانے اتنا بڑا منہ پھاڑ کر سارے جہان کے لیے مانگتا ہے. اگر میں کہوں نماز سے زیادہ تو نفل پڑھ کے دکھا دے، اے بندہ اتنا میرے سے مانگنے والا تو میری رضا کے لیے عشاء کے وتروں کے بعد تو نفل پڑھنے کو بھی تیار کوئی نہیں. مجھے بھی تو کچھ دے. عشر کی نماز کی 4 سنت غائب بتائے خدا پاک کی قسم. علماء ممبروں پر اعلان کریں عصر کی سنتوں میں اللہ کا نور عطا فرماتا ہے. مغرب کے فرض پڑے سنتوں کے بعد نفل غائب ہے. ائمہ حضرات کے آگے ہاں جوڑوں گا، بڑوں کا تو میں ادب کرتا ہوں، یہ تو تقوی والے دکھا کر بھی مجمع کے سامنے چھپ چھپ کے اللہ کے آگے جھکنے والے نوجوان نئی جنریشن کو، نئے عالموں کو، فاضلوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ کی عزت کی قسم وہ بھی فرضوں کے بعد نفل پڑھنے کو تیار کوئی نہیں. یہ میاں مسعود صاحب زاہد پیر کے اندر اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، دین پور کے اندر بیٹھا ہوا ہے. فرمایا جو عالم ملنے کے لیے، شیخ الحدیث صاحب ملنے کے لیے آتے ہیں، ان سے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں آپ نبی کی حدیث پڑھاتے ہو؟ جی جی نبی کی حدیث پڑھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہو؟ حضرت جس میں کوتاہی ہو جاتا ہے. فرمایا خبردار جو تہجد کا سجدہ نہیں کرتا اسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے کی اجازت کوئی نہیں.
خود ہی تو ممبروں پر بیٹھ کر آپ نے اعلان کیا، آپ نے فضائل اعمال میں سنایا، آپ نے میرے عزیز و دینی کتابوں میں سنایا کہ نوافل کا اہتمام کرو، قیامت کے دن یہ فرائض کی کمی کو پورا کرے گا۔ سلام پھیرنے والے، جمعے کی نماز کے فرض پڑھ کر جوتیاں اٹھا کے دوڑنے والے، اور اتنی تیزی سے دوڑ رہے ایک پاؤں کسی کا دوسرا اپنا پہن کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، کیا تجھے تیرے فرضوں کے اوپر اتنا بھروسہ ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز کی ترتیب پر سنت نفل پڑھنے کو تیار کوئی نہیں۔ جمعے کی نماز میں اس طرح آتے ہیں جیسے اللہ جل شانہ امان والوں پر احسان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اول تو علماء اکرام کے بیانات میں بیٹھے گی نہیں، سنتیں پڑھ کے میرے عزیزوں دکانوں سے اٹھیں گے، مولوی صاحب کے حجرے میں مجمع میں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر جمعے کی نماز کھڑی ہوئی خطبہ نہیں سنتے، اللہ اکبر، فرض نماز کے بعد یوں دیکھتے ہیں اور دعا کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ جب مسجد سے باہر نکل کر 125 کی موٹر سائیکل کو کک لگاتے ہو میرے عزیزوں، جب گھوں گھوں کر کے ادھر دعا ہو رہی ہے، ادھر آمین کے ترانے سنائے جا رہے ہیں، جب یہ میرے عزیزوں موٹر سائیکل کی آواز نکال کے بھاگتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں دوڑ لگاؤ، اس کو گدی سے پکڑو، اس سے پوچھو نماز کے سجدوں میں مجھے راضی کرنے آیا تھا کہ اپنے موبائل اور کپڑوں کی چمک دکھا کر مجھے دھوس دکھانے کے لیے آیا تھا؟ کرنے کیا آیا تھا میرے پاس؟ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، دنیاوی باتیں تو کرنا دور کی بات ہے۔ وضو کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں، جس پانی سے وضو کر لیا پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں، ماء مستعمل ہو گیا۔ پاک پانی کو بھی اللہ کے گھر میں ہاتھوں سے اپنے چہرے سے جھاڑ کر مسجد کی صفوں پر پھینکنے کی اجازت کوئی نہیں۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے، پہلی رکعت کے رکوع میں چلا گیا، وضو کر کے دوڑ کے نہ جا، زور زور سے تھپ تھپ کر کے قدم مار کے نہ جا کہ اللہ کی زمین خدا کے گھر کے فرش کی کئی توہین نہ ہو جائے۔ آپ نے کیا سمجھا جہاں آپ چار دیواری کے اندر بیٹھے ہو، اس اینٹوں کی بنائی ہوئی مسجد کے اندر ہی کوئی عام چیز ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ تعمیر کر دیا، 4 پہاڑوں کے پتھروں کا انتخاب کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی کر دی یہ پتھر لگے گا۔ جب سارا خدا کا گھر بن گیا، ایک پتھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر کو لے کے کھڑے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اے ابراہیم یہ پتھر کیوں نہیں لگاتے؟ کہ کوئی جگہ نہیں بچی، 4 دیواری مکمل ہو گئی، چھت دروازہ مکمل، چوکٹ ہو گئی، اب میں کہاں پتھر لگاؤں؟ کہ اس پتھر کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اچھی طرح دبا کے رگڑ دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں اس کو میرے عزیز و ملا دبایا، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں لے کے اچھی طرح مسلا، جب بالکل بریدہ ریزہ ریزہ ہو گیا فرمایا پھونک مار دے، اس مٹی کو اڑا دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھونک ماری، مٹی ہواؤں میں بالکل غائب ہو گئی۔ فرمایا جبرائیل کیا ہوا؟ کہ مبارک ہو، قیامت کی صبح تک جہاں جہاں اللہ کا گھر بنے گا خدا نے آپ کے ہاتھ سے مٹی کا ذرہ وہاں پھینکوا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مساجد، عظمت مساجد، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ نہ شیخ الحدیث صاحب نے مسجد کی بنیاد رکھی، نہ شیخ التفسیر نے، نہ پیر طریقت نے، یہ تمہارے علاقے کی میرے عزیزو 4 دیواری کی بنیاد ہزاروں سال پہلے خدا کا پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام رکھ کے چلا گیا ہے۔ اس کی عظمت دیکھیے آپ۔ ارشاد فرمایا کبھی پیشی اللہ معاف فرماوے، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دکان پر جانے والے کے ایمان کی گارنٹی کوئی نہیں، مکان ڈیرے پر جانے والے کی، اسمبلیوں میں جانے والے کی ایمان کی گارنٹی کوئی نہیں۔ فرمایا جسے 5 وقت خدا کے گھر میں نماز کے لیے آتا دیکھو، آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔
مکان بنایا اس پر کوئی وعدہ نہ ہوا، دکان بنائی اس پر کوئی وعدہ نہ ہوا، کوئی رفاع عامہ کا ادارہ بنایا اس پر کوئی وعدہ نہ ہوا، ماں کے لیے بنگلہ، ابا جان کے لیے کوٹھی بنائی، کوئی میرے عزیزو وعدہ نہ ہوا۔ لیکن جب خدا کا گھر کچا یا پکا بنایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جو اللہ کا گھر زمین پر بنا ہے خدا نے اس کا گھر جنت الفردوس میں بنا دیا ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ یا رسول اللہ تن کے اوپر کپڑا کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، پیر میں جوتا کوئی نہیں، سر میں ٹوپی و کال کوئی نہیں، گھر میں آٹا کوئی نہیں، لیٹنے کے لیے منجا بستر کوئی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوک کو برداشت کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے بیٹھے ہیں، بچے 6 دن کے بھوکے ہیں، اللہ کے نبی ان کے لیے سوکھی روٹی نہیں ملتی، بتا خدا کا گھر کہاں سے بنائیں گے؟ دریائے کرم جوش میں آیا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، محبوبہ اپنے یاروں سے کہتے پریشان نہ ہو، کون کہتا ہے 1 کنال پہ خدا کا گھر بنا، 20 مرلے پہ خدا کا گھر بنا، 1 ایکڑ پہ خدا کا گھر بنا، جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، یعنی 2 نمازیوں کے سجدے کی جگہ زمین پر کچی بنا دینا تمہارا کام ہے، یاقوت کے موتیوں کا محل جنت کے اندر بنا دینا خدا کی ذمہ داری ہے۔ مجھے نہیں پتا اس اللہ کے گھر کی کیا ضرورت ہے، اے سی چل رہے ہیں، بجلی کا بل کون دے رہا ہے یا پریشانی کا سبب بن رہا ہے، مجھے نہیں پتا نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے عید کی نماز میں، جمعے کی نماز میں، رمضان المبارک میں جگہ تک پڑتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، لیکن میرے عزیزوں لگا لو اللہ کے گھر کے اوپر، خرچ کر لو خدا کے گھر کے اوپر، جتنا یا مجمع بیٹھے میں بات امیروں کی نہیں کرتا، غریبوں کی نہیں کرتا، اپنے پرائے کی نہیں کرتا، چھوٹے ہوں بڑے ہوں متوسط طبقے کے رہنے والے، ریڈی والے کیوں نہ ہو، گدا گاڑی والے کیوں نہ ہو، ریڈی بان کیوں نہ ہو، یہی بیٹھے بیٹھے نیت کر لو الہی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، اپنی حلال کی کمائی سے، اپنے رقبے میں، اپنے مربے میں، ماں باپ کے دیے ہوئے حصے میں یا اپنی محنت کی کمائی سے تیرا گھر نہ بنا دو۔ اللہ اکبر۔ کوئی نمازی ہو کے مرے گا، کوئی روزے دار ہو کے مرے گا، کوئی حاجی ہو کے مرے گا، بعد میں گناہ کرے گا، جنت میں جانے کا وعدہ کوئی نہیں، کرم کرے تو مہربانی ہے، ورنہ اگر پکڑنے پر آ جائے تو نمازوں کا حساب لیتے لیتے جان نکل جائے گی۔ لیکن تیرے نبی نے یہ وعدہ تیرے حکم سے کر دیا، جو خدا کا گھر زمین پر بناوے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ الہی مجھے اپنے کھوٹے عملوں پہ بھروسہ تو کوئی نہیں، الہی میرے ہاتھوں سے، میری کمائی سے روئے زمین پر اپنا گھر بنا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی میں اس کا نام مسجد رکھ دو، اتنا تو یقین ہو جائے گا۔ قیامت کے دن آمنہ کے لال کے پاس چلا جاؤں گا، کہوں گا آپ ہی نے فرمایا تھا، آپ بھی سچے، آپ کا خدا بھی سچا، قرآن بھی سچا، جو تیری زبان سے الفاظ نکلے وہ بھی سچا، جبرائیل علیہ السلام وحی کا پیغام لے کے آنے والا وہی سچا، کملی والے آپ کے وعدے پر ہم نے خدا کا گھر زمین پر بنایا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے آپ اللہ کا گھر زمین پر بنایا، ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کے خدا کے دربار میں جاتے ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا آج اللہ سے اپنا وعدہ پورا کروا دیجئے اور ہمارے کچے خدا کے گھر بنانے پر جنت الفردوس میں اپنا اللہ کا گھر، جنت الفردوس میں یاقوت کے موتیوں کا گھر عطا فرما دیجئے۔ یہ وعدے کرو، کیڑے وعدوں میں پڑ گئے ہو میرے پیارو؟ ان کے وعدوں میں پڑے ہوئے جو 5 سال پہلے تمہارے علاقے میں کتنے وعدے کر کے گئے اور 5 سال کے بعد آئیں گے۔ چوہی صاحب وعدہ یاد ہے، وہ کیڑا وعدہ کی تھا؟ وہ بہانہ لگائے گا ہماری حکومت ہی کوئی نہیں تھی، لیکن ہمیں بھی اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے مریور صاحب، اللہ کی مار پڑی ہمیں، مار، اور جب تک اس سے توبہ نہیں کریں گے خدا کی مار کے اور مستحق ہوتے رہیں۔ ووٹ امانت ہے، ووٹ عبادت ہے، میں کسی پارٹی کی بات کرتا کوئی نہیں، مدرسے والوں کی، قرآن کے خادموں کی کون سی پارٹی ہوا کرتی ہے؟ کیا پارٹی؟ ہمیں تو زیادہ زیادہ پارٹی میٹنگ میں وہی بلائے گا جو کہے گا مولوی صاحب تلاوت کر دو، اور تلاوت کے بعد ہاتھ پکڑ کے اسٹیج سے نیچے کر کے وہاں بٹھا دے گا۔ ابھی آپ کے علاقے کے اندر ووٹ لینے آئے گا، کوئی گیس کا تقاضا کرے گا، کوئی سیوریج کا تقاضا کرے گا، جو اپنی گلیوں میں گولے لگانے کا تقاضا کرے گا، روڈ پکے کرنے کا تقاضا کرے گا، سولنگ کا تقاضا کرے گا، یہ تو ساری کی ساری دنیا داری ہے۔
1400 سال پہلے والے کینڈیڈیٹ تلاش کرو، ان کے غلام تلاش کرو۔ اب جو تمہارے علاقے میں ووٹ مانگنے کے لیے آوے، یہ ہونا ہو میرا داخلہ بند کر دو، میں تمہیں حقیقت بتلاؤں، یہ نہ ہو کہ آج کے بعد اس علاقے میں میرا جلسہ نہ کراؤ، اگر اچھا لگے تو عمل کر لینا، برا لگے تو میرا عزیزو معاف کر دینا۔ اب کہ تمہارے علاقے میں کوئی ووٹ مانگنے آئے، کمیاں تجھے ووٹ بھی دیں گے، نوٹ بھی دیں گے، اپنی کمائی خرچ کر کر تجھے اسمبلی تک پہنچائیں گے، لوگوں کی منت سماجت کر کے وہ تجھے ووٹ دلوائیں گے، اپنی پوری کنبے برادری کا ووٹ دلوائیں گے۔ آپ اب نہیں ظہر کی نماز نہیں، عصر کی نہیں، آپ مغرب کی نماز سے 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جانا، جب مغرب کی نماز اذان ہو جائے وضو کر کے ہمیں مغرب کے 3 فرض پڑھا دینا، اللہ کی قسم سلام پھیرے گا، دعا کرنے سے پہلے خدا کے گھر میں وعدہ کریں گے ووٹ بھی تجھے دیں گے، نوٹ بھی تجھے دیں گے۔ اگر تو ووٹ لینے والوں کو 3 فرض نہیں پڑھا سکتا تو پھر خدا کے واسطے روٹی کھا پانی پی تیری مرضی، تو ہمارے ووٹ کا حقدار کوئی نہیں۔ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین بنے، امام پہلے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ملی تو امامت کے فرائض نبی کی زندگی کے اندر ادا کرنا شروع کر دیے۔ یہ تو امام کو وقت پر تنخواہ کو نہیں دیتا، ووٹ کون دے گا مولوی صاحب؟ اگر انہیں وقت پر تنخواہ دے تو کبھی کبھی مغرب کی اذان میں جمعرات کے دن تمہارے گلے سر نہ کھائیں۔ حضرات ایک ضرور اعلان سن گنو، جامع مسجد چندہ ہے جی 5 روپے ڈئی جاؤ، جنت گھر لئی جاؤ، اتنی آسان جنت؟ یہ تو بلال نے پکڑ کے جب ڈکوسلے مارنا نہیں کر کے، کچمڑے میں نے ادڑوائے، اپنے آپ کو لولوہان کیا، کھلڑی میری اتر گئی، پاؤں کی کھال میری اتر گئی، ابو جان نے مار مار کے مجھے ادموا کر دیا۔ اس لولوہانی کی حالت میں لبوں سے خون، چہرے سے خون، ماتھے سے خون ہے، ہاتھ پیروں سے خون کی دھاریں نکل رہی ہیں۔ بلال نبی کے قدموں میں پڑ گیا۔ نبی علیہ السلام نے بلال کی حالت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کے آنسوں کو ظاہر کر دیا۔ صدیق عمر دیکھ کے رونے لگے کہ کملی والے، نہ مجھے آنس، مجھے خون کی پرواہ، نہ زخموں کی پرواہ، آپ اتنا خدا سے پوچھ کے بتا دیجئے بلال اتنے زخم تیری رضا کے لیے اٹھا رہا ہے، بتا خدا تو بلال سے راضی ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ نعرہ